أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں آج اس کے 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں ہر بولی بولنے والا 3000 سے زیادہ انواع و اقسام کے لب و لہجے، جس بھی بندے سے ملاقات ہوئی اور اس سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس نے ایک ہی بات کی کہ میں اس دنیا میں رہ کے کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ جب سبھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہر بندہ ناکامی سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، تو کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے ہر فلاسفر نے، ہر پڑھے لکھے انسان نے، صاحب علم نے کامیابی کی جو بھی تھیوری پیش کی ہے، نظریہ پیش کیا ہے، اسے پرکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد جب یہی سوال اس سے کیا گیا جس نے دنیا بنائی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے مائکروسافٹ سے بھی بڑھ کے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایسی مخلوقات بنا ڈالی ہے کہ جو نظر بھی نہیں آتی مگر وہ جی رہی ہے، وہ کھا رہی ہے، وہ پی رہی ہے، تو وہ نہیں جانتا۔ دنیا نے سب سے تو پوچھا مگر رحمان سے اور رب سے نہیں پوچھا۔ رب جواب دیتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ انسانوں، میں نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو، جناب آدم اور سیدہ حوا کو بنانے کے بعد وہاں سے نکال کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور واپس اس جنت کو پانے کے لیے تگ و دو رکھ دی ہے، جہد مسلسل رکھ دی ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، آزمائشیں بنا دی ہیں، امتحان ہے، ابتلائیں ہیں۔ جو ان رکاوٹوں کو عبور کر کے میرے ساتھ جڑا رہ کر کے عقیدہ صافیہ لے کے واپس جنت تک پہنچ گیا وہ کامیاب ہے، اور جہنم سے بچ گیا وہی کامران ہے۔ حضرات، ہماری آج کی ملاقات کا عنوان جنت سے جنت تک کا سفر ہے۔ جنت سبھی کرتے ہیں۔ میں نے یہودیوں سے پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جنت، کرسچین سے ملا، پوچھا کہ کامیابی کہاں جانا چاہتے ہو، کہا جنت۔ ہندوؤں سے پوچھا تو ان کی بھی یہی ایک ہی عشا اور سوچ اور چاہت اور تمنا ہے کہ جنت۔ سکھوں سے ملاقات ہوئی تو جنت مانگ رہے ہیں۔ حضرات، کسی بھی ازم والے کو ملیے جنت کا تصور رکھتا ہے، مگر جنت جس نے بنائی ہے اس نے کیا نظام رکھا ہے؟ جنت میرا اور آپ کا موروثی آبائی
گھر ہے. باپ کا گھر وراثتی گھر ہوتا ہے، اور اللہ نے جناب آدم اور سیدہ حوا کو بنا کے جس گھر میں رکھا تھا اسے جنت کہتے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. جب یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا سکنا، تمہاری رہائش، تمہاری سکونت جنت ہے، اب جنت میں ایک مسئلہ بن گیا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے ایک حکم دیا تھا اور آدم علیہ السلام وہ حکم بھول گئے. شیطان نے بہکایا، قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما، خیر خواہ کے روپ میں چل کے آیا اور کہنے لگا انی لکما من الناصحین. ممکن ہے کہ تمہیں میری بات اچھی نہیں لگے، لیکن میں پرانا ہوں، تجربہ کار ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں. تمہاری اتنی عمر نہیں جتنی میری عبادت اور ریاضت. ایک سوال کا صرف جواب دیجئے، پتہ ہے کہ اس درخت سے رب نے کیوں روکا؟ کہا نہیں جانتے، بس روکا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے روکا ہے. کہا مجھے علم ہے، دو وجہ سے روکا ہے. جو اس کا پھل کھا لیتا ہے فرشتہ بن جاتا ہے، اور جو اس کا پھل کھا لیتا ہے جنت کا مستقل اسے پرمٹ مل جاتا ہے، یہیں کا رہنے والا. لہٰذا اب آپ کی مرضی ہے، یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو رہنے دیجئے، کھانا چاہتے ہیں تو لے لیجئے. حضرات جو ہوا جنت سے نکلے واپس زمین پہ بھیجے گئے. آپ بھی زمین پہ ہیں، میں بھی زمین پہ ہوں. جنت سے جنت تک واپسی کے لیے جس بندے کا طرز عمل اس دعا پر نہیں ہے، جو دیکھنے میں دعا ہے حقیقت میں وفا ہے اور رجوع ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں. جو بندہ غلطی کر کے غلطی نہ مانے، وہ ظالم جرم کر کے جرم کو تسلیم نہ کرے، اس بندے کا اس دنیا میں جو مرضی نام ہو، لیکن بابا جی کی نظر میں، بزرگوں کی نظر میں اور آدم علیہ السلام کی نظر میں وہ ظالم ہے. اور ظالم جب تک لوٹتا نہیں، اللہ سے التجا نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، رجوع نہیں کرتا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ معاف بھی کر اور جو انعام و اکرام تھے وہ بھی واپس لوٹا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر یہ نہ ہوا تو یہ زندگی بھی خسارے میں، اگلا جہان بھی خسارے میں. حضرات ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، جنت تک جانے کے لیے راستے میں کچھ گھر آ رہے ہیں. ان گھروں سے میرا اور آپ کا گزر ہوگا، اور یہ تجربہ ہے جو ان گھروں کو جنت نما بنا گیا، انشاءاللہ جنت اس کے مقدر میں ہوگی. یہ مسلک، یہ مذہب، یہ مختلف آراء، یہ فرقے، یہ گروہ، یہ جماعتیں اپنے گھر رکھیے گا. پورے راستے میں کہیں بھی آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن جو ضروری ہے وہ جانیے. اس دنیا میں جس گھر میں ہم آنکھ کھولتے ہیں اس گھر کو ددیالی گھر کہتے ہیں. اس گھر میں ہر بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہی جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے 22 رشتوں سے واسطہ پڑتا ہے. سب سے پہلے ماں جی جس کی کوکھ سے جنم لیا ہے، ماں جی کا شوہر والد ہے، والد کی امی دادی ہے، اور والد کے ابو دادا جی ہیں، والد کے بڑے بھائی تایا جی ہیں، ان کے گھر والی تائی اماں ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں یہ اس کے تایا زاد بھائی اور بہنیں ہیں. جو چھوٹے بھائی ہیں والد سے وہ چچے ہیں، ان کی گھر والیاں چچی ہیں. اسی طرح ان کے بیٹے چچا زاد چچیرے بھائی اور بہنیں ہیں. پھر جو والد کی بہنیں ہیں ان کو پھوپھی کہا جائے گا، اور ان کے گھر والے پھوپھے ہیں. پھوپھا زاد اور بھائی اور بہنیں یہ بھی رشتے ہیں. اگر برابر میں آئیے تو دوسری طرف میرے بھائی بہن برابر کے، اور بھائیوں کی گھر والی بھابیاں، آگے بچے بھتیجے بھتیجیاں، بہنیں، ان کی
گھر والے جو ہیں وہ میرے بہنوئی اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، بھانجے اور بھانجیاں، یوں چلتے ہوئے 22 رشتوں کے ساتھ مجھے جڑنا ہے. اور یہ رشتے آزمائش ہے. اللہ نے رشتے رکھے ہی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. اور مالک نے سورۃ الملک میں یہ بات کہی، تمہارا رب بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ساری قدرتوں کا مالک. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا درمیانی وقت دیا ہی اس لیے ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے کہ حسن عمل، اچھا رویہ لے کے کون آتا ہے. حضرات، میٹھے کے ساتھ تو ہر کوئی میٹھا ہوتا ہی ہے، اچھے کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہے. مزہ تب ہے کہ بارش ہو رہی ہو پھر بندہ نہ بھیگے، گرد و غبار اڑ رہی ہو پھر دامن صاف کر کے بچے، اور کیچڑ ہو اور بڑی عمدگی سے وہاں سے نکلے. مزہ تب ہے. اور یاد رہے، سونا مٹی میں مل کے بھی سونا ہی رہتا ہے، وہ مٹی نہیں ہو جاتا. اور یہ محبوب نے اپنی سیرت سے دکھایا. سب سے پہلا گھر ددیال کا گھر ہے. ان گھروں میں جو رشتوں کو سنبھال گیا، انشاءاللہ یہ ددیالی گھر جنت نما ہو جائے گا. اور جس کا پیدائشی گھر، جنم بھومی، ولادت کی جگہ، اصل کے رشتے، اور ماں جی کی طرف جو ننیالی رشتے ہیں، ددیال اور ننیال، 22 رشتے وہاں پہ. اور تیسرا گھر سسرال کا ہے، جو ان کے اندر کامیاب ہو کے 60 رشتوں کو نبھا گیا. انشاءاللہ آنے والی زندگی اس کی اچھی ہو جائے گی. میں گزارش کرنا چاہوں گا، آج کوئی بھی بھائی، کوئی بہن، کوئی بڑا کوئی چھوٹا تشریف فرما ہے تو میرا مقصد اعتراض نہیں ہے، ٹیوننگ ہے. جمعے، دروس، خطابات، یہ زندگی میں چلتے ہوئے جو کچرے آ جاتے ہیں اور رکاوٹیں بنتی ہیں، ان کے لیے ٹیوننگ ہوتی ہے. گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی رہے، سروس ہوتی رہے تو تا دیر چلتی ہے. آئیے اپنے آپ کو چیک کیجئے، ٹیسٹر لگائیے. سب سے پہلے اس زمانے میں، کائنات میں، اللہ نے جسے پیدا کیا ہے، اور انسان کا پہلا روپ وہ مرد ہے. جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں مرد کی قدر نہیں ہے، وہ سوسائٹی بیٹھ گئی ہے، وہ گھر برباد ہے. جہاں اصل کی عزت نہیں. اس مسجد میں اگر پلر نکال دیے جائیں، بیس نکال دی جائے، اوپر کی چھت بیکار ہے، دھڑام سے گرے گی. یاد رہے، یہ شوہر جو کل کو باپ بنے گا، مرد کا پہلا روپ اللہ نے شوہر بنایا ہے. آدم علیہ السلام پہلے شوہر تھے، اور عورت کا پہلا روپ اللہ نے بیوی بنایا ہے. ان پہلے 2 روپوں میں جس نے بھی مرد کو عزت دے دی شوہر کے انداز میں، اور بیوی کو عزت دے دی عورت ہونے کے ناطے، انشاءاللہ وہ گھر، وہ نیا یونٹ ہمیشہ کامیاب رہے گا، وہ جنت نما رہے گا. اور ساری دنیا انہی 2 کی دشمن ہے. جب یہ 2 ڈی ویلیو کیے جاتے ہیں، شوہر کو شوہر کے روپ میں مانا نہیں جاتا، باپ، بھائی، بہنیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب جب جملے کستے ہیں، اور بیوی کو شوہر کے خلاف کیا جاتا ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا. جس گھر میں کوئی کردار کسی بھی بیوی کو شوہر کے خلاف کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ میری امت کا فرد نہیں ہو سکتا. آج ساری دنیا کے ڈرامے، ساری سیریلز، ساری فلمیں، سارے چینلز، اخبارات، آپ جتنے ڈائجسٹ کہانیاں، ناول ہیں، اٹھا کر کے دیکھ لیں، مرد اور عورت کی جدائی اور گھر کو توڑا جا رہا ہے کہ جب یہ پہلا یونٹ گر جائے گا تو پھر باقی پیچھے بھی کچھ نہیں رہے گا. اللہ کے لیے میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں، ساری دنیا مل کے تمہاری دشمن بنے، الگ کرنا چاہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، پتہ نہیں وہ ملے گی، بعد کا مسئلہ ہے. پہلے اپنے گھر کو جنت نما بنا لو. شاہی محل بھی مل جائیں، اگر میاں بیوی ٹکرائے ہوئے ہیں، لڑائی میں ہیں، جھگڑے میں ہیں، بیکار ہیں وہ شاہی محل. اگر آپس میں پیار اور محبت ہے تو جھونپڑے بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں. لہذا آپس میں مت لڑیے.
آپ دو قائم ہیں، تعلق عزت کا ہے، احترام کا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جو اگلا جی پیدا ہو کے دنیا میں آئے گا اسے بیٹا کہتے ہیں یا بیٹی کہتے ہیں۔ یہ تیسرا روپ ہے اس دنیا میں اولاد کا۔ پہلے روپ میں مرد شوہر، دوسرے رشتے میں عورت بیوی۔ جب یہ پیار اور محبت عزت اور احترام سے ایک دوسرے کو جنت نما ماحول دیں گے، پھر رب ان سے جو آگے پروڈکشن دے گا، پیداوار دے گا، اسے اولاد کہتے ہیں۔ اولاد یا بیٹا ہوگا یا بیٹی، نارمل ہوگا یا اب نارمل، یا درمیان میں اللہ تیسری قسم بھی بنا دے، اللہ کو شکوہ نہیں کیا جائے گا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ پہ حاشیہ نشینی بھی نہیں، نکتہ چینی بھی نہیں، رب کے خلاف شکوے نہیں۔ رب ہے ہی شکر کے لیے، جس حال میں رکھے جو عطا کر دے الحمدللہ، اللہ نہ دے تو بھی اللہ کا شکر۔ اس عقیدے کے ساتھ اپنے گھر کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ گھر جنت نما بن جائے گا۔ اب آئیے، آپ اور میں پیدا ہو گئے، جس نے جنم دیا وہ ماں ہے، جس تعلق سے یہ پیدائش ہوئی وہ باپ ہے۔ اور یاد رکھیے، سب سے پہلا رشتہ اس کائنات کے اندر آپ کا، دنیا کہتی ہے کہ ماں کا ہے، ماں کا نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، باپ کا ہے۔ ماں نے پالا ہے، کوکھ میں رکھا ہے، جنم دیا ہے، 3 حصے کا کریڈٹ جائے گا ماں کو۔ اگر یہ مرد نہ ہوتا، شوہر نہ بنتا، نکاح نہ ہوتا، آپس میں ازدواجی تعلق نہ ہوتا، تو عورت کسی کام کی نہیں تھی۔ اکیلی پڑی ہوئی کھیتی کچھ نہیں کرتی جب تک وہاں مالک نہ ہو، کوئی بیج بونے والا نہ ہو۔ اپنے گھر میں اپنے باپ کو عزت دے دو، تمہارا رب تمہیں جنت دے دے گا۔ بیکار ہے وہ گھر، وہ رشتہ۔ 100 بار تسبیحات نکال، اللہ اکبر کہہ، لا الہ الا اللہ بول، استغفر اللہ بول، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ، منکے پہ منکا گرا، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا۔ اگر باپ کے سامنے دل نرم نہیں ہوا، میں ہوں یا آپ ہیں، اللہ کی قسم یہ دنیا بھی جہنم، اگلا جہان بھی جہنم ہے۔ اور ناراض نہ ہونا، ماں کی شان میں جتنی گفتگو ہو چکی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے، حقیقت ہے۔ ماں کی عزت، آبرو، احترام گھر کا وقار اور معیار ہے، لیکن باپ کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو دنیا کر رہی ہے یہ بھی ناقابل اعتبار چیز ہے۔ اور یہ اچھی طرح آج سن لیجئے، ماں جنت ہے تو جنت کا مین گیٹ اللہ نے باپ رکھا ہے، جنت کا مین گیٹ۔ آپ ننیال گئے تھے، واپس لوٹے، گھر کے اندر کی تالوں کی چابیاں ہیں، مین گیٹ کی اگر چابی نہیں ہے تو دیواروں کو پھلانگ کر کے مین گیٹ سے گزرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مین گیٹ پہلے کھلا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا رابطہ، اندر کی جنت بعد کی بات ہے، پہلے مین گیٹ سے ہاؤسنگ سوسائٹی میں داخل تو ہوئیے۔ اگر وہیں سے داخلہ نہیں ملا، باپ تیرا داخلہ ہے، داخل کر دے یا خارج کر دے، اور رویہ تیرا اور میرا ہے۔ لہٰذا اپنے ددیالی گھر میں ابو کو، اور جو ابو کے ابو ہیں ان کی ڈبل عزت ہے، کیونکہ وہ باپ کا بھی باپ ہے۔ دادا جی خوش نصیب ہیں وہ گھر جس گھر میں دادا جی ہیں۔ عزت اور احترام، نظروں میں جھکاؤ پیدا کیجئے۔ میں رب کے گھر میں اگر اس قرآن کو سر پہ بھی رکھ کے کہوں تو بات جھوٹی نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، پیدا کرنے والا خالق رب ہے، لیکن تیرا حسن رب نے اپنی توحید میں دیکھنے کے بعد اگر دیکھنا ہے تو تیرا باپ حقیقت میں جو تیرے وجود کا باعث بنا ہے وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جیسے رب بنانے والا اکیلا، ایسے تیرا باپ بھی اکیلا ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتے۔ ہاں، فرضی کر کے باپ کے عہدے پہ اعزازی رتبہ بسا اوقات سسر کو مل جاتا ہے، بسا اوقات یہ استاذ کو مل جاتا ہے، لیکن حقیقی تیرے وجود کا جو حصہ ہے، جس کا تو حصہ ہے اور ذریعہ اور سبب اور وسیلہ ہے، وہ ابو جی ہیں۔ جس گھر میں باپ خوش نہیں،
اسے جتنا مرضی سجا لیجئے، وہ جہنم کدا ہے، جہنم کدا۔ اور آگے بڑھیے، ماں صرف تب تک نہیں ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے پراٹھے چاہیے تھے، اماں میری ہے، اماں میری ہے۔ ماں کے ساتھ محبتوں کا پتہ چلتا ہے شادی کے بعد۔ ماں نے تو اپنی وفائیں نبھائیں۔ ماں غلط ہے یا میں غلط ہوں، یا گھر میں آنے والی نئی خاتون غلط ہے؟ ماں کی قدر اور عزت اور آبرو کا پتہ تب چلے گا جب آپ اپنی ماں کو تب ماں سمجھیں گے جب آپ کے بچوں کی ماں بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ پھر عدل، پھر اعتدال کا پتہ چلتا ہے۔ سنبھالیے اس رشتے کو، اور یاد رہے، میں دوبارہ لے کر کے آؤں، یہ ماں اور باپ جو ہیں میرے، یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، میاں بیوی ہیں۔ یہ بھی کسی کے داماد ہیں، وہ کسی کی بہو ہے۔ آج اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تو دوسرا کرے گا، جب میں نہیں کرتا تو دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ اور ماں باپ کی قدر کے حوالے سے میں ذرا ننیالی گھر چلوں۔ اماں جی کے ابو جی میرے نانا ہیں، ماں جی میری نانی ہیں، ان کی آگے جو بہنیں ہیں میری خالائیں ہیں، ان کے گھر والے میرے خالو ہیں، ان کے بھائی میرے ماموں ہیں، گھر والیاں ممانی ہیں، آگے ان کے بچے جو ہیں وہ ماموں زاد، اور اسی طرح خالہ زاد، دیگر رشتوں میں 22 رشتے یہ ہیں۔ تیسرے گھر بھی آ جائیے جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، وہ ہے سسرالی گھر۔ اللہ جن کو دیا ہے مبارک کر، جن کو نہیں ملا ان کو اچھے سسرال عطا فرما، اچھے داماد دے، اچھے بچے اور بیٹیوں سے نواز۔ یہ تیسرا گھر دنیا کے اندر واحد عزت کا گھر ہے، جو باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ باپ اپنی بیٹی دے گا تو آپ کی بہن ہوگی۔ ماں بھی آپ پہ یہ محبت پیش نہیں کر سکتی، اس کی بیٹی بھی آپ کی بہن ہوگی۔ پوری روئے زمین میں 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں یہ ایک واحد فرد ہے جو ابو کے بعد ابو بن رہا ہے۔ اس سے معزز زمانے میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے اپنے گوشہ جگر کو، لخت جگر کو پال کر کے، سنبھال کر کے، پڑھا کر کے آسان نہیں ہے۔ شادی ہو جائے مت کہا کرو کہ اس بڈھے کو گھر میں نہیں آنے دینا، یہ تیرا بھائی مجھے نظر نہیں آئے۔ پھر برے برے الفاظ اور کلمات، آپ اپنی جنت خراب کر رہے ہیں۔ آزمائش ہے آپ کی، جنت خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو بیوی پہ تو فخر ہے کہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ایم فل کر رکھی ہے، یہ بھول گیا کہ یہ پنکھے کے نیچے یہ اسی ماحول میں کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھتی تھی، اور جو 50 کلومیٹر سے بائک پہ لے کے سردی میں، گرمی میں، دھندوں میں، لو میں اور پسینے سے جو ہے وہ شرابور ہو کے دھوپ میں بیٹھ کے 4 5 6 گھنٹے انتظار کر کے صبح کا نکلا ہوا شام کو ساتھ آتا تھا، جس نے ڈگریاں دلوا کے، ڈاکٹر بنا کے، انجینئر بنا کر کے بیٹی تیرے حوالے کر دی ہے، 500 کی بارات کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ گاڑی۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی عزت والا ہے کہ جا یہ فصل لے، اپنی نسل تیار کر۔ اس کی جس نے عزت نہیں کی وہ جنت برباد کر بیٹھا ہے۔ دھوکے میں مت رہیے داماد جی، بیٹا جی۔ اللہ نے اگر آج آپ کو گھر دے دیا ہے، بنگلہ گاڑی کوٹھی دے دی ہے، عزت آبرو دے دی ہے، کاروبار سے نواز دیا ہے، عہدے مقام سٹیٹس مل گیا ہے، اور آپ محسنوں کو بھول گئے ہیں، تو یاد رہے جو محسن کو بھلا دیتا ہے وہ پھر کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ اور سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑے محسن وقت کے نبی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وفا باپ اور ماں کی ہے، جو والدین کو بھلا سکتے ہیں وہ ہر رشتے کو گرا سکتے ہیں۔ اور یاد رہے ان سے بعد چوتھا تیرا محسن وہ سسرالی گھر ہوتا ہے۔ ننیال کی بھی عزت، ددیال کی بھی عزت، سسرال کی بھی عزت، پھر جا کر کے تیری بیوی کی عزت اور تیری عزت، پھر تیری اولاد کی عزت اور نام بنے گا۔ یہ رشتے نبھائیں۔ اگر کہیں کچے ہو گئے ہیں تو دوبارہ باندھیے۔ گاڑی نہ چل رہی ہو اور اس کو ٹوچن کر کے لے کے جانا ہو، رسہ بڑا مضبوط ڈالا ہو، کھینچتے ہوئے ٹوٹ جائے تو پھر بندہ یہ نہیں کہتا چلے ٹوٹ گیا ہے تو کیا ہوا،
پھر اتر اتر کے انہیں گریں دے دے کے باندھ کے مضبوط کیا جاتا ہے. 10 مرتبہ بھی اترنا پڑے اترا جاتا ہے, گاڑی روکنی پڑے روکی جاتی ہے, ٹوچن کو باندھا جاتا ہے. اگر کچھ رشتے نہیں چل پا رہے, خراب ہو گئے ہیں, یا وہ ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے, یا بوڑھے ہو گئے ہیں, یا وہ اپاہج ہو گئے ہیں, معذور ہو گئے ہیں, حالات نے گرا دیا ہے, اور آپ ماشاءاللہ فراٹے بھرتے گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ عروج پہ ہیں, تو اصل میں یہ آپ کا زوال ہے, ان کا زوال نہیں. اگر بھائی فوت ہو گیا ہے, بھابی بیوہ ہو گئی ہے, بہنوئی فوت ہو گئی ہے, بہن بیوہ ہو گئی ہے, باپ فوت ہو گئی ہے, ماں بیوہ ہو گئی ہے, کوئی رشتہ اپاہج یا معذور ہو گیا ہے, تو میرے بھائی یہ ان کا امتحان نہیں, تیرا امتحان ہے, تیرا امتحان. تو جنت بنا یا جہنم بنا. حضرات دیکھنا چاہتا ہوں, اپنی مثال ایک رکھنا چاہتا ہوں, صرف نصیحت کے لیے, ویسے نہیں. میرے بڑے بہنوئی کسی وجہ سے ناراض تھے, نہیں بولتے تھے, اللہ کو پیارے ہوئے, جانے لگے تو بچوں نے پوچھا, کہنے لگے بابا اتنی زیادتیاں, اتنے معاملے, یہ وہ, آپ پھر جا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا جانے والا چلا جاتا ہے, پیچھے کون ہے؟ کہا پھپھو ہیں. اور کون ہے؟ کہا ان کے بیٹے, بچے, بیٹیاں. میں نے کہا بیٹا اب امتحان آپ کا اور میرا ہے, ان کا نہیں. ان کے پاس تو جو سر کی چھت تھی وہ چھن گئی, ان کے پاس جو حوصلہ اور سہارا تھا وہ تو گیا. اب آزمائش آپ کی اور میری ہے. اگر ان کی جگہ میں مرا ہوتا, آپ کے کیا خیالات ہوتے, کیا تصورات ہوتے, کیا چاہتے ہوتے کہ کون سہارا بنے؟ اس لیے اگر کوئی سوسائٹی میں گر گیا, ان 3 گھروں میں, ددیالی گھروں کا پتہ کرو, ننیالی گھروں میں جاؤ, سسرالی گھروں میں پہنچو. اگر کوئی کمزور ہے, اپاہج ہے, معذور ہے, بے بس ہے, لاچار ہے, حالات خراب ہو گئے ہیں, کہہ کے مت لگائیے, ان کو جوڑیے, ان کو ساتھ چلائیے, ٹوچن میں رکھیے, عزت اور احترام دیجیے. اور یاد رہے سب سے بڑی ضرورت جس چیز کی ہے وہ آپ کا اور بیوی کا, بیوی اور شوہر کا تعلق اگر قائم ہے تو یہ تینوں گھر جنت نما ہے. کیسے؟ بیوی فصل ہوتی ہے, اولاد نسل ہوتی ہے, اور والدین اصل ہوتے ہیں. میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بھائی بہن آئیں تو عزت ہو, ماں باپ آئیں تو عزت ہو, لیکن یہ خواہش رہ جاتی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے بہن بھائی اور ماں باپ کی قدر نہیں کر پاتی. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. گھر میں سکون ملتا ہی تبھی ہے. شادی کا مقصد وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, تمہارے رب نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. شادی کا مقصد, گھر کا مقصد, پہلا مقصد سکون ہے. اگر گھر میں سکون نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. سکون کیسے ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے جب میری بیوی میرے ماں باپ کی بھی قدر کرے, میرے بھائیوں کی بھی قدر کرے, میرے بہنوں کی بھی قدر کرے. اور بیوی کو سکون کب ملے گا؟ جب میں اس کے ماں باپ, بہن بھائیوں کی اور اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی قدر کروں گا تو اس کو سکون ملے گا. بس اوقات شوہر کمپرومائز کر لیتا ہے کہ باپ کو نہیں پوچھ رہی, یہ بڈھا ہے, یہ کھانستا ہے, یہ ایسے ہے, ویسے ہے, نکالو سائیڈ پہ کرو, الگ ہو جائیں, اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں, اس کے ارادے غلط ہیں, 100 اس کے اوپر الزام لگے, بہانے بنے. شوہر گرم ہوا, باپ کو سنائی, الگ ہو گیا. ماں کے خلاف باتیں ہوئی, سنی, ماں کو جھاڑا جھڑکا, الگ ہو گیا. بھائیوں کے بارے میں اگر گھر میں آئے تو یہ سر باندھ کے لیٹی رہی, یہ تو روز آئے رہتے ہیں, کون دروازہ کھولے, کون پکائے. بہنیں آ گئیں تو یہ پھپھو ہے, فساد دن آ رہی ہے. لیکن اپنا بھائی ابھی امریکہ سے چلا ہوتا ہے اور پوری ٹیم الرٹ کی ہوتی ہے, چلیں جی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس نے اترنا ہے, گاڑیاں شاڑیاں لے پہنچے. بہن ابھی کراچی سے نہیں چلی اور ادھر سارا سیٹ اپ تیار ہے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس گھر میں سکون نہیں ہے. جہاں عدل نہیں ہے, جہاں انصاف نہیں ہے, جہاں برابر میں اعتدال نہیں ہے,
جہاں اپنے ماں باپ تو معزز لگیں دوسرے گھٹیا لگیں، جہاں اپنے بھائی بہن تو پیارے لگیں، اور بچوں کی تربیت میں ہو کہ خالہ آ رہی ہے، ماموں آ رہے ہیں، اور چچا اور تائے اور پھپھے جو ہیں اور پھوپھیاں، ان کی قدر نہ ہو، ڈی ویلیو کیا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں 2 ٹائر والی سائیکل چل رہی ہے، ایک پنکچر ہے اور ایک میں ہوا زیادہ بھری ہوئی ہے، یہ کب پھٹے گی، کب چلے گی، کیا ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگائیے۔ بیلنس کیجئے رشتوں کو۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ سکون ہو تو سسر کو عزت دے، یہ نہیں کہ گھر میں نہیں۔ اور سسر کیوں کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر میں جا کر کے کھانا پینا مناسب نہیں؟ انہیں پتہ ہے آگے بھوکوں کا گھر ہے، اگر پانی کا گلاس پی لیا ساری زندگی بیٹی کے منہ پہ ماریں گے۔ عجیب و غریب رویے، اور جنت لینے آئے ہیں۔ اگر بھائی آ جائیں کل جو بڑے معزز تھے آج سالے، اور اگر داماد گھر میں آ جائے تو ہم نے جملے بنا رکھے ہیں، داماد کتا ہوتا ہے، اور نہیں، کتوں کو لوگ رشتے نہیں دیتے، رشتہ دیا ہے تو کتا نہیں ہے۔ اگر سسر گھر میں آ گیا، ابو جی ہے، یہ بڈھا نہیں ہے، یہ کوئی پاگل یا دیوانہ یا مجنون نہیں ہے، محافظ ہے تیری نسل کا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج تیری نسل بھی نہ ہوتی، تیرا گھر بھی نہ ہوتا، تیرا جھونپڑا بھی نہ ہوتا، تیری پیچھے گھر کی محافظ بھی نہ ہوتی، عزت بھی نہ ہوتی۔ دونوں سے کہوں گا، میاں بیوی سے، اپنی اصل کو عزت دو، بیوی شوہر کی اصل کو عزت دے، شوہر بیوی کی اصل کو عزت دے، ددیال اور ننیال کو معزز کر دیجئے، اور پھر اپنے سسرال کو عزت دینے کے بعد اپنی فصل پہ توجہ دیجئے۔ جتنے مرد بیٹھے ہیں میں اس وقت ان سے مخاطب ہوں، آپ کی بیوی آپ کی فصل ہے، اور میں نے فصل میں دیکھا اضافی جڑی بوٹی نہیں ہونے دی جاتی۔ ہم بہت سمجھ کے کبھی کھاد دیتے ہیں، کبھی سپرے کرتے ہیں، کبھی موسموں سے بچاتے ہیں۔ یہ جو ٹنل میں اندر آج کاشتکاری ہو رہی ہے، کس لیے کہ موسم اگر گرمی کا ہے تو تب دیکھا جائے بچایا جائے، موسم سردی کا ہے تو فصل کو کورے سے بچایا جائے۔ جو شوہر پوری دنیا پہ توجہ دیتا ہو مگر اس کی بیوی حالات کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہو، موسموں کے رحم و کرم پہ ہو، غیروں کے رحم و کرم پہ ہو، وہ باہر دنیا میں بے شک جو مرضی کر رہا ہو، اور اس کی بیوی کبھی دیور، کبھی جیٹھ، کبھی ہمسائے، کبھی ادھر کبھی ادھر کے رحم و کرم پہ ہے، تو فصلوں کے مالک جب پاس نہ ہوں، جس باغ کا مالی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ باغ باغ نہیں رہتا ہے۔ عورت فصل ہے، بیوی فصل ہے، فصل کی حفاظت عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، کمائی بھی ہے، جمع پونجی بھی ہے، تیرا ماضی بھی ہے، تیرا حال بھی ہے، تیرا مستقبل بھی ہے۔ اور میں آج سب سے زیادہ جس کو پریشان دیکھتا ہوں وہ فصل ہی ہے، جہاں دیکھو برباد۔ اور تیسری چیز آپ کی نسل ہے۔ میں بیویوں سے پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کا شوہر آپ کا نگران ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر عورت گڈی ہے تو یہ جو شوہر جسے کہا جاتا ہے نا، جو مرضی اس کا نام رکھ لیں، جو مرضی بول لیں، اس کو لائی لگ کہہ لیں، پنجابی میں اس کے اور غلط غلط نام ڈال لیں، اس کو رن مرید کہہ لے، کوئی مت بگاڑو اس کو۔ اگر یہ اپنی عورت کی اور اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت نہیں کرے گا تو غیر کریں گے۔ جینے دیجئے اس کو، رہنے دیجئے اس کو۔ اپنی فصل کا محافظ، نگہبان کسان جو ہوتا ہے وہ فصل کا چاہنے والا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اور اللہ نے خود اسے فصل کہا ہے۔ بیوی فصل ہے، اور اس فصل کی نگرانی ضروری ہے، اور اگر اس کی نگرانی ہو رہی ہو تو فصل کو بھی اکڑ میں، غرور میں، تکبر میں بگڑ نہیں جانا چاہیے۔ ناز، نخرے، مان تران اپنی جگہ، پیار محبت اپنی جگہ، لیکن شوہر کی عزت اور آبرو اور احترام اپنی جگہ۔ جہاں اس کا غلط مطلب لے لیا جائے کہ میں نو تھلے لا لیا ہے، اب جو مرضی کروں، یہ میری انگلی پہ ناچے گا، یہ میرے اشاروں پہ چلے گا، اس کے لیے تعویذات، اس کے لیے عامل، اس کے لیے جادو، جن جنات، آسیب، غلط رائیں چل کے اگر آپ نے اس کو مٹھی میں بند کر لیا ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنا گھر برباد کر لیا ہے۔ شوہر کے سامنے عزت اور احترام سے بولنا، پیار دینا، وقار کا خیال رکھنا، سخت سست کے اوپر جو ہے اپنا مہربان سمجھ کے سننا۔ آج کوئی نصیحت کرنے والا، سمجھانے والا ہے تو رب کا شکر کرو۔ میں نے ان عورتوں کے آنسو زمین کو بھگوتے دیکھے ہیں
کہ جن کو اب کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اور جب کوئی روکتا تھا تو برا لگتا تھا۔ اس لیے ان رشتوں کو پالیے، میاں بیوی بن کے اپنی نسل کا خیال رکھیے۔ اور بالخصوص نسل پہ آنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ پیسہ ہم لگا رہے ہیں، خرچے ہم کر رہے ہیں، یونیفارم ہم لے کے دیتے ہیں، جوتے ہم لے کے دیتے ہیں، مگر ہماری نسل کو پال کے ہم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا جتنا بھی سافٹ ویئر ہے وہ کوئی اور بنا رہا ہے، ہارڈ ویئر ہم تیار کر رہے ہیں، کھلا کے پلا کے جوان کر کے گھر دے کے ماحول دے کے، تعلیم کسی اور کی، تدریس کسی اور کی، تربیت کسی اور کی، اور پھر وہ اپنے باپ کو باپ کہنا بھی گوارا نہیں کرتا، نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا، باپ کے ساتھ اٹھنا مناسب نہیں سمجھتا، باپ کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم نے اپنے ان بچوں کو زہریلی چیزوں سے بچایا نہیں۔ میں کاشتکار ہوں، کسان ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب ہم کپاس کا بیج بوتے ہیں تو ہم اس کے بیج کو زہر لگاتے ہیں، زہر لگا کے پھر ہم بوائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ زمین کے کیڑے اس بیج کو نقصان نہیں پہنچائیں۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نے پہلی ملاقات میں شادی کے وقت میاں بیوی کو یہ زہر دیا تھا کہ آپ اپنی اس اولاد کو جنم دینے سے پہلے وہ والی دوا لگا لیں، میڈیسن لگا لیں، وہ دعا پڑھ لیں۔ اور میں 100 آدمیوں سے پوچھتا ہوں تو 99 آدمیوں کو وہ دعا ہی نہیں آتی، شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلق کی دعا۔ وہ جی اس وقت دعائیں یاد رہتی ہیں، وہ بھائی نہیں رہتی تو پھر آگے آ کے اولاد کے شکوے مت کرنا، یہ بچہ ڈرتا ہے جی، یہ گھبراتا ہے، یہ کانپتا ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کا سینہ بوجھل ہوتا ہے، یہ ضد کرتا ہے، یہ نافرمان ہے، یہ جوتے مارتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ باغی ہو گیا، یہ نمازی نہیں رہا، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ میری نہیں مانتا۔ تو نے ملاقات کے وقت پڑھا تھا اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا؟ وہ جی مجھے تو آتی نہیں، اب بھی نہیں آتی، میرے درجن بچے ہو گئے ہیں۔ تو پھر شکوہ کیسا؟ جب بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو تا سریا میں ربط دیوار کج، پھر اوپر دیواریں ٹیڑھی رہتی ہیں۔ آئیے بنیادوں کو درست کرو، اپنی نسل کو دنیا کی جون سی مرضی لینگویج سکھا دو، انگلش لینگویج ہے، جاپانی زبان سکھا دو، چائنی سکھا دو، پرتگالی سکھا دو، فرانسیسی سکھا دو، اتنا کچھ پڑھا کے دنیا میں پروفیسر بنا ڈالا، لیکچرار بنا ڈالا، وکیل بنا ڈالا، جج بنا ڈالا، اتنا مسلمان نہیں بنا سکے، اتنی عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن ہی پڑھ لے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کی نسل کسی اور کا کام کرے گی، پڑھائیں گے آپ، فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، یہ باہر جائے گی، امریکہ جائے گی، یورپ جائے گی، جاپان جائے گی، چائنا جائے گی، جناب کوریا پہنچے گی، بڑی دور دور کے سفر کرے گی، کمائے گی، لوگوں کو فائدہ دے گی، آپ کو ایک گلاس پانی بھی پلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہوگی۔ لوگوں کو یس باس، جی سر، آیا سر، گیا سر، اور باپ تڑپتا بلکتا بلاتا رہے گا، یہ سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ پھر لوگوں سے جا جا کے کہے گا یار میرے بچوں کو کوئی نصیحت کرو، یہ سمجھتے نہیں۔ یہاں ہم نے اپنی نسل گنوائی ہے، مجبوریاں ہیں میری اور آپ کی پاکستان میں، جی میں صبح نکلتا ہوں بچوں کے لیے دہاڑی کروں یا ان کی تربیتیں کروں۔ تیرا سب سے عظیم سرمایہ تیری اصل تھی، اگر اصل رل گئی تیری فصل تھی، اگر فصل رل گئی تیری نسل تھی، اگر نسل رل گئی تو پھر سمجھ کے تو جہاں مرضی جا، کچھ بھی نہیں۔ دن میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ٹائم نکال کے ان 3 گھروں کو صحیح کرنا ہے، تو چوتھا گھر ہے اللہ کا گھر، اللہ نے ٹیسٹ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بریک ٹائم میں آ جا، 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے اپنے کام کر، کاروبار کر، منڈی میں جا، تجارت کر، ٹریڈ کر، بزنس کر، جو مرضی کما، آفس میں بیٹھ، چیئر کو گھما، آرڈر لگا، لیکن جب میرا آرڈر آ جائے حی علی الصلاۃ، اور یہ آرڈر آ جائے اللہ اکبر، سب سے بڑا بلا رہا ہے تو بریک لے کے تھوڑا وقفہ کر کے آ جا، بچوں کو لے کے آ جا، پتہ کر بیوی کہاں ہے، کہو سب چھوڑ کے مصلے پہ آ جا، بچوں کو اٹھا لے۔ جو میرے گھر کے ساتھ جڑ گیا، میں اس کے پچھلے 3 گھر ددیالی، ننیالی، سسرالی، وہ بھی سکون والے بنا دوں گا، اور اگلے 3 گھر جو ہیں میں جنت بنا دوں گا قبر کو۔ اگلا گھر بھی ہے، یاد رہے، وہاں ہم جانے والے ہیں، ہمارے بڑے جا چکے ہیں، ہماری یہیں کی اسی مسجد کی نگرانی کرنے والی ہماری بھابھی جا چکی ہے۔
اللہ پسروری صاحب کی اہلیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. الہ العالمین ہمارے جتنے بھی وڈیرے بڑے بزرگ بہن بھائی چھوٹے بچے عزیز و اقارب اللہ آج شدید حبس اور گرمی کے موسم میں بند قبروں میں پڑے ہیں، میرے مالک ان کی لغزشوں کو معاف فرما کے مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. حضرات اگر پچھلے 3 گھر اور آنے والے 3 گھر کامیابی اور کامرانی کے دیکھنا چاہتے ہیں، آگے قبر ہے، آگے برزخ ہے اور آگے جہنم ہے، پیچھے ددیال ہے، ننیال ہے اور سسرال ہے، درمیان میں رب نے اپنا گھر رکھا ہے. جو اس کے ساتھ آ کے اپنے آپ کو تول گیا اس کا وزن پڑ گیا. یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے، یہ معیار ہے. اور جس نے میزان خراب کر لیا، یاد رہے کہ میٹر کی جگہ گز آ جائے تو کپڑے کا ناپ پورا نہیں ہوگا، میٹر ٹیڑھا ہو جائے تو ناپ پورا نہیں ہوگا. ناپنے والے کا مزاج خراب ہو جائے، کچھ کھینچ کے کم کر لے تو کپڑے کی ناپ پوری نہیں آئے گی. لوگوں لیٹر کی جگہ گڈوی مار کے ٹیڑھی کر لی جائے، دودھ پورا نہیں ماپا جا سکے گا. تو پھر آ جائیے اس بات کے اوپر کہ ہمارا میزان اللہ نے زمین میں خیر و بقاء الارض اللہ نے مسجدوں کو رکھا ہے. چیک کر لیں آپ کے محلے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے قرب و جوار میں ہم نے میزان خراب کی ہے. سب سے پہلا میزان ہم نے کیسے خراب کیا؟ یہ مسجد وہابیوں کی ہے نہیں جانا، یہ سنیوں کی ہے نہیں جانا، یہ دیوبندیوں کی ہے. او بھائیو مسجدیں صرف اللہ کی ہوتی ہیں، مسجدیں صرف اللہ کی ہیں. ہمارا اعلان ہے پوری دنیا میں 249 ملکوں میں جس جگہ بھی چلے جاؤ اہل الحدیث کی مسجد ملے، آنکھیں بند کر کے آئیے. آپ کا جون سا مرضی مذہب ہے یا مسلک ہے، میرے نبی کی مسجد میں اگر عیسائی آ سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ مسجد الرسول میں، مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. مشرک اور کافر میرے پیغمبر کی مسجد میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے مسلک والوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو کہا ہوا ہے آئیے تشریف لائیے، یہ ہمارا بھی گھر نہیں، یہ تمہارا بھی گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، مگر اخلاق دیجئے. میرے نبی کی مسجد میں ایک دیہاتی آیا، دشمنی لے کے آیا. وہ کلیسا جو یمن میں بنا تھا، وہاں کسی عربی نے جا کے پیشاب کیا تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے آیا. کہا وہ رات کے اندھیرے میں کر کے گیا تھا، میں دن کی روشنی میں پیر جی کے بیٹھے ہوئے مریدوں کے سامنے دھوتی اٹھا کے زندگی موت ہاتھ میں لے کے آیا تھا، تیاری کر کے آیا تھا. جا عربی فبال فی طائفۃ المسجد، پیشاب کیا. میرے محبوب کے ساتھیوں نے کہا تھا مہ مہ مہ، مخفف ہے مہذا مہذا، او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے محبوب نے اسے نہیں روکا، اپنوں کو روکا. اپنوں کو کیا کہا؟ لا تزرموا علیہ بولا. بھلے اللہ کا گھر ہے، بھلے مسجد نبوی ہے، بھلے اس میں ایک نماز کا ثواب 1000 سے زیادہ ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے، بھلے کافر ہی صحیح، ہمیں نہیں ماننے والا، مسجد کی شان کو نہیں پہچاننے والا. وہی میرے نبی جو قبلے کی طرف امام تھوکے تو امامت کے مصلے سے ہٹا دے، وہی مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرے تو اپنوں کو کہیں رکو، اس کا پیشاب مت روکو، نسیں پھٹنے کا ڈر، نقصان ہونے کا خطرہ. جب اس نے پیشاب کر لیا تو اسے نہیں کہا کہ اس کو چاٹو، اس کو صاف کرو، اپنوں کو کہا پانی لے کے آؤ. مسجد دھوئی گئی، صاف کی گئی، اور بڑے ہی پیار سے میرے محبوب نے پاس بٹھا کے لوگوں سے جوتے نہیں مروائے. ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ اگر ہماری مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس نے چھوٹا پیشاب کیا تھا، جوتے مار مار کے ہم بڑا بھی نکال دیتے. لیکن رب کا گھر، آپ نے کہا او اللہ کے بندے، یہ نہ تیرا گھر ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ ان کا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے. پخانے اور غلاظتوں نجاستوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر تو اللہ کی عبادتوں کے لیے ہے، کتاب کی تلاوتوں کے لیے، یہ سجد و نمازوں کے لیے، یہ قیام رکوع سجود کے لیے ہے، یہ مناجات کے لیے ہے. اس بندے کو تو یہ امید تھی کہ مار دیا جاؤں گا،
لیکن اس نے دیکھا کہ مجھے کہا ہی نہیں گیا صاف کرو، اپنوں سے دھلوایا ہے، میں کر رہا تھا ان کو روکا گیا ہے، تو اللہ کے گھر میں یہ سکون۔ واپس اپنی آبادی میں گیا، پوری آبادی کو لیا، جا کے واقعہ سنایا، پوری آبادی، سارے رشتہ دار، پوری برادری، سارا قبیلہ مل کر کے لمبا سفر کر کے مدینے پہنچ کے یوں نظروں کو جھکا کے پلکوں کو بچھا کے اپنے ہاتھ یوں کہا محبوب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ایسے بناؤ رب کے گھر سب کے لیے، یہ مسلکی اڈے نہیں ہیں، آنے دیجئے جو آنا چاہتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا چاہتا ہے اس کا رب کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، بتا دیجئے، زبردستی مسلط مت کیجئے، پاؤں ملانا نبی کی سنت ہے، یہ نہیں مان رہا زبردستی مت کیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے وما علیک الا البلاغ المبین، درس دے دیجئے، روایت سنا دیجئے، پیغمبر کی سیرت بتا دیجئے، لیکن لست علیہم بمسیطر، ڈنڈے سوٹے کی زبان سے سمجھانا یا کھینچنا یا پکڑنا یا دیوار کے ساتھ لگانا یا باہر نکالنا یہ تیری میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور کسی بھی برادری کا، کسی بھی قبیلے کا، کسی قوم کا، اللہ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس گھر کے ساتھ اپنے گھر والوں کو جوڑ دو، اگر یہ جڑ گئے تو مبارک ہو، آپ کو رب نے 2 ہاتھ اور 10 انگلیاں دی ہیں، میلے پہ جانا ہو، عرس پہ جانا ہو، شادی پہ جانا ہو، پوری گلی سجا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں، گھر گھر کارڈ بھیجے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اور میں نے اپنی ہمسائیگی میں 5 گھر اس طرف 5 گھر اس طرف درمیان میں اپنا ان 10 لوگوں کو 10 انگلیوں سے لگا کے 11 آپ بن کے گروپ کہ کدی مسیحے آئے نہیں آئے تو فکر کریں، اس گھر سے جو جڑے گا اس کا گھر جنت نما ہوگا، اور جو اس گھر سے نہیں نہ جڑے، میں نے انہیں کل بھی رسوا ہوتے دیکھا ہے، میں نے آج بھی رسوا ہوتے دیکھا، اور ان تینوں گھروں سے زیادہ اہمیت اس گھر کی ہے۔ میرے محبوب قباء میں گئے، اپنا گھر چھوڑ کے گئے، ہجرت کر کے گئے تو پہلے کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا۔ مدینے میں آئے، پہلے گھر بنایا اللہ کا، اللہ تجھے دولت دے، پیسہ دے، پراپرٹی دے، تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا، لیکن سب سے پہلے نقشے میں جو رکھ، رب کا گھر رکھ، پھر دیکھ اللہ بہاریں کیسے لگاتا ہے۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتے جب مجھے ہوش نہیں تھی، دادا جی نے بتایا، کہا بیٹا جیسا آج آپ سیلاب دیکھ رہے ہیں، ان سیلابوں کے اندر لٹے پھٹے کچھ نہیں بچا، 2 جانوں کو بچا کر کے نابینا دادا جی اپنی بہو کو لے کے اپنے کندھے پہ اپنی پوتی کو بٹھا کے ہاتھ میں ڈانگ ڈنڈا پکڑے ہوئے اور پانی سینے کو آ رہا ہے، ساتھ میں اپنی بہو کو لے کے، اور اس بہو نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، میں ان کے ہاتھوں میں ہوں، 73 کا موقع ہے، اللہ اکبر، اچانک ٹھڈا لگتا ہے، نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پوتی بھی پانی کے اندر، آپ بھی۔ بہو نے پوچھا ابو جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے بیٹا بس 1 منٹ، وہ نیچے سے کچھ اینٹ کا روڑا ہاتھ میں آیا، پکڑ کے چلے، بلندی پہ چڑھے، ٹیلے پہ گئے، بہو کو کہنے لگے اس کو توڑ کے مجھے دے دو۔ کہا ابو جی توڑوں کس کے ساتھ؟ کہا یہ ڈنڈا پکڑ، کہا ڈنڈے سے بھلا اینٹ ٹوٹتی ہے؟ کہا کوشش تو کر، چھوٹی چھوٹی 4 چپریں بنی۔ کہنے لگے بیٹا مجھے اندازے سے بتا قبلہ کدھر ہے؟ بتایا، 4 کونوں پہ 4 وہ چھوٹی ٹھکریاں یا روڑے یا جو بھی اینٹ کا حصہ تھا توڑ کے رکھ کے کہنے لگے اللہ میرا گھر تو نے لے لیا ہے، آبادی تو نے لے لی ہے، سامان تو نے لے لیا ہے، میں نئی جگہ پہ آیا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میں سب سے پہلے تیرے گھر کی بنیاد رکھتا ہوں، جو ہے قبول کر لے۔ حضرات میں بھی شاید کھیتی باڑی کرتے ہوئے آج بکریاں ہی چرا رہا ہوتا، رمبے ہاتھ میں ہوتے، کہیں گھاس اتر رہا ہوتا، گھاس کے ساتھ ہوتا، کہیں کھیتی باڑی جانور چرا رہا ہوتا، لیکن اس نبینا بزرگ کی رب کے ساتھ وہ تعلق، شاید آج اللہ کے گھروں میں آپ سے عمر میں بڑا نہیں ہوں، عزت میں بڑا نہیں ہوں، میں رتبے یا عہدے میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، لیکن کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ سے 1.5 فٹ اونچا کھڑا کر دیا ہے؟ حضرات یہ کرم ہے مولا کا، یہ ان بزرگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں یہ تڑپ رکھیں کہ اللہ کے گھر سے جوڑیں، اپنا گھر بے شک بنے یا نہ بنے، پہلے رب کے گھر کی بنیاد رکھنے والے بنے۔ اگر آپ نہیں رکھ سکے تو اللہ کے گھر کو کہیں روکیے مت،
کہ ان کو NOC لینے پڑیں، اور آپ کے سائن مسجد کے خلاف، مدرسے کے خلاف، آپ کا رویہ کسی ادارے کے خلاف، کسی بھی مسلک کا رب کا نام لینے کے لیے گھر بنا ہو، اس میں تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم رکاوٹ مت ڈالیے گا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ رب رنگ لگا دیتا ہے، اور جو اس گھر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے اس کی نسلیں اجڑتی دیکھی۔ آئیے ان گھروں سے رابطہ پکا کیجئے، اور اللہ کے گھر میں آ کے مولانا سے صرف ایک بات پوچھا کریں کہ میں اپنے 3 گھر کیسے سنواروں اور میں اپنی قبر کیسے سنواروں۔ جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت۔ لاہور میں بڑے بڑے مغل شاہ پڑے ہیں، بڑی بڑی چوڑی دیواریں پڑی ہیں، ایسی بنائی تھی کہ زندگی بھر کے لیے فنا نہ ہو۔ آج سنبھالنے والا کوئی نہیں، شاہی قلعہ گواہ ہے، شاہی مسجد گواہ ہے۔ لوگوں، اللہ کے گھر آباد کر لو، اور اپنی قبر کو آباد کرنے کے لیے ویرانے میں جا کے اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت؟ اے کاسہ سر بول، تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ اپنی اکڑ، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی سختی، اپنی مستی، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنے نشے، اپنا یہ اپنا وہ، اپنا سٹیٹس سنبھال کے رکھ۔ سٹیٹس یہ ہے کہ تو ننگا آیا تھا، نہ پہلا غسل خود کر پایا تھا، نہ آخری غسل خود کر پائے گا۔ تیرے کپڑے چیر کے پھاڑ کے کاٹ کے اتارے جائیں گے۔ تو کسی کے ہاتھوں میں کفن پہنے گا، وہ بھی ملتا ہے یا نہیں، کرونا کے ایام بہت کچھ دے گئے۔ پھر وہ قبر، وہ بند کوٹھڑی، جن کے لیے دولت کمائی، جھوٹ بولے، سود کھایا، تغاریاں اٹھائیں، رنگ بدلے، سر جو تھا وہ گنجا کروا لیا، اور طاقت کو بڑھاپے میں بدل کے آج تو چلا ہے۔ تیرے پیچھے کوئی جنازہ پڑھنے والا اپنا بیٹا ہے؟ اگر بیٹا نہیں تھا، اپنی اولاد نہیں تھی، تو کوئی بھتیجا ہے؟ بھتیجا نہیں تو کوئی بھانجا ہے؟ اگر کوئی اپنا رشتہ دار نہیں، کسی غریب کا یتیم بچہ لے کے پڑھا کے تو نے کسی مسجد یا ادارے سے جوڑا ہے کہ جب جانے لگے تو باپ کی جگہ وہ تیرے لیے کھڑا ہو کے کہے اللہم اغفر لہ ورحم۔ اللہ میں یتیم تھا، میرا باپ تو نے لے لیا، میرے باپ کے حق اس نے ادا کیے تھے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا ہے تو مبارک ہو، قبر کی تیاری ہے۔ اگر نہیں کیا، تیرے پیچھے سب موبائل چلانے والے، گانے لگانے والے اور دنیا کمانے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے، کوئی تیری قبر پہ کھڑا ہونے والا نہیں، کوئی تیرا صدقہ جاریہ نہیں، کوئی تیرے لیے نماز میں آنے والا نہیں، ہاتھ اٹھانے والا نہیں۔ آج لمحہ فکریہ ہے کہ جہنم جہنم جہنم، وہ قبر 2 ہی ونڈو ہیں وہاں پہ، یا جنت کی یا جہنم کی۔ یہ برزخ درمیان میں لٹکا ہوا حوالات کا دور۔ اللہ کے لیے کچھ ایسا کر جائیے، کچھ ایسا کر جائیے، توحید لے جائیے، پیغمبر کی سنت لے جائیے، اچھا عمل لے جائیے، اسلام پہ آ جائیے، اور پھر اللہ کرے کہ وہ جہنم سے بچا لے۔ جہنم کا گھر بڑا برباد کن گھر ہے، ویل ہے، 70,000 لگامیں ہیں، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہا ہے، اور اوپر اللہ کا عرش ہے، پیچھے فرشتے ہیں، سورج سوا نیزے پہ ہے، معاشر کا میدان ہے، پسینے میں گناہوں کے مطابق شرابور ہیں، اور وہ وقت کتنا برا ہوگا جب عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، جب دنیا کی بربادیوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا کاش آج منہ کھلے اور میں کہیں غرق ہو جاؤں۔ جہنم پکار رہی ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ لاؤ ماں باپ کے نافرمان کو، لاؤ بیوی کے حق مارنے والوں کو، لاؤ اولاد کے حق برباد کرنے والوں کو، لاؤ ہمسایوں کو جو ہے ستانے والے کو، لاؤ اللہ کے گھر سے دور رہنے والے کو، لاؤ آج میرے حوالے کرو، اللہ اپنے وعدے پورے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانی مانگے گا تو اپنے ہی زخموں کی پیپ گرم کر کے پلائی جائے، بھوک لگے گی تو چھتر تھوہر، وہ زکوم۔ رب اللہ، یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، اللہ ہم آگ میں نہیں جلنا چاہتے۔ مولا اپنے کرم فرما، اللہ ہمارے تینوں گھر ددیالی، ننیالی، سسرالی اگر رشتے میں کہیں کٹے ہوئے ہیں، مولا میں ابھی یہاں سے فارغ ہو کے
میں سب سے پہلے پہنچوں گا، رابطہ کروں گا، فون کروں گا، غلطی میری نہ بھی ہو، غلطی دوسروں کی ہو، اللہ میں پھر بھی جھک کے جاؤں گا۔ اور محبوب نے کہا 2 لڑے ہوئے بندے، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ حق پہ بھی ہے، دوسرا ناحق کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں اور میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے یہ میں بھلا کے بھی چلا جاؤں اور کہوں کہ اپنا پھڈا رولا ختم کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جنت کا فرنٹ کا محل اسے لے کے دوں گا، فرنٹ کا محل۔ اور آپ کو پتہ ہے فرنٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ آپ کو علم ہے کہ یہ کینال روڈ پہ نہر کے اوپر فرنٹ کی ویلیو کیا ہے؟ جنت میں سب سے پہلا محل لے کے دینا میرا کام ہے۔ آئیے مانا ابو ناراض ہیں، زیادتی ابو کی ہے، لیکن ابو ہے، ابو کو نچلی جگہ پہ نہیں، میں بھی نکلوں آپ بھی نکلیں، بھائیوں کی، چچوں کی، ماموں کی، رشتہ داروں کی، غیروں کی، سسرالی رشتوں کی، یار دوست احباب کی، ہمسایوں کی، بھلے زیادتیاں ہیں لیکن لڑ کے مر کے کہا 3 دن میں جو سلو نہیں کرتا مر جائے تو جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ جہنم بہت خوفناک جگہ ہے، لہٰذا اللہ سے جنت مانگے۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت کی سب سے ہلکی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ جو آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے وہ تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مرد لوگ جب حوروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، وہ جی آپ کے لیے یہاں بھی حوریں وہاں بھی حوریں، ساڈے لیے اتھے بھی کھوتے اتھے بھی۔ معذرت، یہ لطیفے نہیں ہیں، یہ لطیفے نہیں ہیں۔ جنت میں چلی جاؤ، مرد پہنچ جائیں، داخلہ ضروری ہے، انٹری ضروری ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جنت میں جا کے سوچو گے کہ آج میرا یہ کھانے کو من کر رہا ہے، سب کچھ ریڈی ہو کے آٹومیٹکلی سامنے پڑا ہوگا، اور جو دنیا میں کمی رہ گئی تھی نہیں کھا پائے تھے مل جائے گا، اور دنیا میں کوئی آئیڈیل بنایا تھا نہیں مل پایا وہ کسی اور کا تھا، آپ صرف سوچنا وہ آئیڈیل آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورتیں۔ یہ مت کہو کہ رب کی دربار میں کمی ہے، اگر وہ ایک آدم سے کروڑوں اربوں کھربوں انسان بنا سکتا ہے، وہ اپنے وعدے بھی نبھا سکتا ہے۔ جو من چاہے گا، جو مشیت میں ہوگا، جو چاہت میں ہوگا، جو آرزو ہوگی، جو تمنا ہوگی، جس کو تم نے آئیڈیل بنایا ہوگا، دنیا میں نہیں مل سکا، جنت میں رب بنا کے تیار کر کے عورتوں کو بھی دے گا، مردوں کو بھی دے گا۔ اس کی جنتیں بڑی وسیع ہیں، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، لیکن وہاں تک جانے کا سامان کیجئے، دنیا کے گھر جنت نما بنائیے، آخرت انشاءاللہ جنت ہو جائے گی۔ اگر یہاں سارے آتش کدے ہیں، جہنم کدے ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت ہے، نفسا نفسی ہے، تو پھر قبر کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ وہ جنت کا گھر اور باغیچہ بن جائے گا، یا قیامت کے دن کوثر کے جام مل کے، پیغمبر کی شفاعت مل کے اور جنتیں مل جائیں گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ خیالی پلاؤ چھوڑیے، حقیقی پلاؤ پکائیے۔ اور ہوائی قلعے تعمیر کیے تو جا سکتے ہیں مگر ان میں رہائش نہیں ہو سکتی۔ حقیقت کی دنیا میں آئیے، اللہ کے گھروں سے جڑیے، اپنی برین واشنگ کیجئے، عقیدہ خالصہ اپنائیے، پیغمبر کی سنت کے تابع رہیے، رشتوں کو نبھائیے اور رب کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ اپنا رشتہ نبھا دے گا اور اپنے وعدے وفا کر دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔